السلام نے 10 غلام آزاد ہوتے ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تو اور 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور شیطان کے سامنے ایک قلعے کی طرح انسان بن جاتا ہے۔ کب؟ اگر 100 مرتبہ کوئی شخص یہ لفظ پڑھتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، 3293 حدیث نمبر ہے، مسلم میں 2691 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، جو شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اگر کوئی شخص یہ لفظ پڑھتا ہے اطمینان سے، دل سے، اپنے رب کے اوپر یقین ایمان رکھ کر، تو فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اس کے 100 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تیسرا اس کے 100 گناہ ختم ہو جاتے ہیں، چوتھا اس کی 100 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور فرمایا 100 بیماریوں میں سب سے کم تر بیماری کیا ہے؟ غم و پریشانی، جس کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا 5ویں فضیلت کیا ہے؟ شیطان کے سامنے وہ ایک قلعے کی مانند ہو جاتا ہے، کہ مطلب شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لفظ بہت آسان ہے، اگر میں اور آپ چاہیں تو جنت حاصل کر سکتے ہیں، رب کی رضا، لیکن میرے بھائیوں دوستوں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتسابا، ایمان، یقین اور احتساب سے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ لیلۃ القدر آخری رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جو اللہ کے نبی جاگتے تھے اور جاگنے کا حکم دیا۔ ہم نے اس رات کو بلا کر، اور سب راتوں کو ہم جاگتے ہیں، چاہے وہ محرم میں ہو یا سفر میں ہو یا وہ شعبان میں ہو، لیکن رمضان کی بڑی رات جو ہے، جو فیصلوں والی رات ہے، ہم اصل اس سے غافل ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے عرفہ کے روزے کے بارے میں، صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، مجھے اپنے رب سے امید ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، مسلم کی حدیث۔ اور فرمایا اسی طرح عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے 9 محرم، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس نے اس حج کے درمیان کوئی گالی نہیں دی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا حج کرتے ہوئے، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، مطلب وہ تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1819 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، انسان عمرہ کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر دوبارہ جب کرتا ہے درمیان کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ ڈھونڈ رہے بہانے کے انسان اپنے آپ کو بخشوا لے، لیکن میں اور آپ کتنے غافل ہیں، سوچیں۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فیتطہر، اور وہ پاک ہوتا ہے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت صرف، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب سے بخشش مانگتا ہے، تو فرمایا الا غفر اللہ لہ، تو یقیناً اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ما یصیب المسلم، کوئی بھی مسلمان مرد، من نصب ولا بصب، اس کو کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، کوئی کانٹا چوبے، کوئی زخم ہو، کوئی مصیبت آئے،
فرمایا حتی شوکا، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مسلم کی 2573 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا اس کے اللہ رب العالمین گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے، کانٹا چبھے، بخار ہو، زخم ہو، ایکسیڈنٹ ہو، غم ہو، پریشانی ہو، ہر چیز میں مومن کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ما من مسلمین یلتقیان، جو بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، فیتصافحان، وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پہلے اس کے کہ وہ الگ ہوں ایک دوسرے سے، واپسی ایک دوسرے سے الگ راہیں لیں، اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے، حدیث ہے ترمذی کی 2727 حدیث نمبر ہے۔ اس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ان من موجبات المغفرہ، بے شک اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے ذریعے میں سے ذریعہ کون سا ہے؟ فرمایا بذل السلام، سلام کو عام کر دو، اس سے بخشش ملتی ہے رب کی، وحسن الکلام، لوگوں سے اچھے زبان سے بات کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرو۔ دیکھیں فرمایا آپ علیہ السلام نے میں محمد رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جنت کی جو لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اور وہ پھر بھی لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے۔ فرمایا میں ایسے بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت اہمیت والی چیزوں میں سے چیز ہے۔ اس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من صلی علیہ واحدتاً، جس نے میں محمد رسول اللہ پر ایک دفعہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وحطان ہو عشر خطایات، اللہ اس کے 10 گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ورفع لہ اور عشر درجات، اور اس کے اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ نیکی، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبے میں اور آپ بھی اگر چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے، ان چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے گناہوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت بس ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں، اللہ فرماتے ہیں، غور کریں، آخری آیت ہے، الا من تاب وآمن، مگر جس نے توبہ کری، ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نیکیوں کو تو اضافہ دیں گے مگر ان کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إننا ضعيف فقونا، وإننا ذليل فاعزنا، وإننا فقير فارزقنا، وجاهل فعلمنا، ومحتاج فاغفنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقص علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.